السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی سورہ ممتحنہ 28ویں سپارے سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اے ایمان والو، تم نے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا ہے، اور تم تلقون الیہم بالمودہ، دوست بنانے کے بعد علی الاعلان بغاوت بھی کر رہے ہو۔ وہ بغاوت کیا ہے کہ تم ان سے دوستیاں، تعلقات ہموار کرنے کے لیے پیغام محبت بھیج رہے ہو۔ یہ قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مضمون فلسطین موجودہ دور میں چل رہا ہے عرصہ دراز سے۔ جس قدر آج پوری دنیا میں آویزاں ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ہے، لوگوں کے کانوں تک رسائی ہے، آنکھوں تک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، مضمون واقعات چیزیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں، جتنی اور جیسے آج واضح ہو رہی ہیں ایسے اور اتنی چیزیں آج سے پہلے واضح نہیں تھیں۔ تو مضمون فلسطین کے حوالے سے فوائد بھی نقصانات بھی، دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر کی بنیاد پر، جہاں میرا آپ کا ایمان اور جزو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر، ارادے کے بغیر، منشا کے بغیر جب کوئی چیز جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی۔ ہم پتے کی مثال دیتے ہیں، عام طور سے معاشرے میں کہ پتا بھی اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہلتا۔ پتا تو بہت بڑا اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی ذرہ بھی، ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو، ہوا ہو یا نہ ہو، وہ زمین کی تہوں میں ہو یا پہاڑ میں غاروں میں ہو یا پانی کی تہہ میں ہو اور یا سیپ کے اندر ہو، اتنی باریک، حساس، نہ نظر آنے والی، نہ معلوم ہونے والی، جس سے آج کے دور میں مشینیں لگا کر، آلات لگا کر دیکھا، سمجھا اور جانا جائے، وہ بھی رب کی منشا کے بغیر ہل نہیں سکتا، جگہ چھوڑ نہیں سکتا، جگہ پر آ نہیں سکتا۔ پتے یا پتا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو نظر آتا ہے نا، ہوا چلتی ہے پتے ہلتے ہیں، ہوا نہیں چلتی پھر بھی ہل رہے، ہوا چل رہی ہے پتے نہیں ہل رہے، ہوا نہیں چل رہی درخت گر رہے، ہوا چل رہی ہے درخت گر رہے، پورے درخت، لاکھوں کروڑوں پتے، شاخیں، ٹہنیاں زمین پر 100 سال سے موجود تھے، اللہ نے چاہا کھڑے رہو، اللہ نے چاہا گر جاؤ، گر گئے۔ تو فلسطین بھی رب کی منشا کے بغیر پوری دنیا کے سامنے اس طرح آشکار بغیر اللہ کی منشا کے نہیں ہوا۔ آج اللہ کی منشا ہے، آ گیا سامنے۔ تو وہی فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر آدمی کو مولوی صاحب سے زیادہ معلوم ہے، امام صاحب سے زیادہ معلوم ہے، آپ کی معلومات ہزار لاکھوں گنا زیادہ۔ جو نقصانات ہیں وہ سامنے ہیں۔ خون سے ہاتھوں کا رنگا جانا، اسلحے کی طاقت کو جاننا،
اسلحے کا استعمال، اظہار، اس کی خوشنمائی اور نہ جانے کیا کچھ ظلم اور تعدی، بے قصور لوگ ایسی جگہ پر جہاں دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، وہاں پہ بھی اموات، ان چیزوں کا، ان گیسز کا، اس اسلحے کا دنیا میں کہیں اس موقع پر استعمال نہیں کیا گیا۔ چلیں اسی بہانے گدھے گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے چیک کر کے دیکھیں کہ اس سے حشرات الارض مرتے ہیں یا نہیں مرتے، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کی پوٹنسی کو بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے، اس کی مار کو چیک کرنے کے لیے، اس کے اہداف کو چیک کرنے کے لیے پھر موقع نہیں ملے گا، اور اس سے اچھے جانور بھی نہیں ملیں گے جو ریزلٹ دیتے ہوں، اس سے اچھے گدھے گھوڑے بھی نہیں ملیں گے۔ اس وقت موقع بہت اچھا ہے، تو سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے خواہش مند ہو گئے۔ نقصانات تو یہ ہیں، فوائد بھی بے شمار، اس لیے کہ اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ۔ تو بھائی فوائد کے اعتبار سے جتنا ایک بہت بڑے طبقے نے 9/11 کے موقع پر اسلام قبول کیا، اسی طرح آج بھی غیر محسوس انداز ہمیں آپ کو نہیں پتا چلا، اس لیے کہ میڈیا کفر پھیلانے کے لیے، حق پھیلانے کے لیے تھوڑی ہے، میڈیا حق پہنچانے کے لیے تھوڑی ہے، میڈیا کا تو وجود اس لیے ہوا ہے کہ حق کو روک دیا جائے اور کفر کو پھیلا دیا جائے، حیا کو روک دیا جائے، بے حیائی فحاشی کو پھیلا دیا جائے، بے غیرتی کو عام کر دیا جائے، غیرت کو، احساس کو، ادراک کو کتنا چھپایا دبایا روکا جائے، روکو۔ اس لیے کہ میڈیا اور نیوٹرل ہونا یہ عقل کے خلاف ہے، میڈیا اور نیوٹرل ہونا، غیر جانبدار ہونا، اگر غیر جانبدار ہوگا تو میڈیا نہیں ہوگا، اگر میڈیا ہوگا تو غیر جانبدار۔ اس لیے کہ ایک چیز انویسٹمنٹ اس لیے کی گئی ہے کہ بھئی جلدی سے ریزلٹ کیسے حاصل کرے، ان اسباب میں سے ایک سبب میڈیا بھی ہے، بھئی جلدی سے قدرت کیسے حاصل کرے، جلدی سے قابو کیسے کرے، جلدی سے گھٹنے ٹیکنے پہ کیسے مجبور کرے، جلدی سے ریزلٹس کیسے حاصل کرے، اس کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب میڈیا بھی ہے۔ تو وہ میڈیا انہی کے پاس اختیار، انہی کے پاس، جس کو چاہیں یوں کر کے آن یا آف کر دے، جس کو چاہیں اپریشیٹ کر دے، جس کفر کو چاہیں ایمان بنا دے، جس ایمان کو چاہیں کفر بنا دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کی قدرت آج اپنی جگہ ہے، اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دجالی نظام آئے گا، دجال آئیں گے، تو دجال سے پہلے بہت سارے دجال ہوں گے، کفر سے پہلے کفر پھیلے گا، عمومی کفر سے پہلے، خاص دجال سے پہلے عمومی کفر پھیلے گا، عمومی دجال پھیلے گا۔ اور دجل تو کہتے ہی پھانسنے کو ہیں، تو بھئی ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، دجال تو دھوکے کو کہتے ہیں نا، تو قیامت تک یہ دھوکے چلیں گے، ہر جگہ دھوکے چلیں گے۔ تو بھئی فوائد، جتنے لوگ آج قرآن اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، آج سے پہلے نہیں اٹھانے والے، جتنے آج مسلمان ہو رہے ہیں، جتنے آج مسلمانوں کے ساتھ رائے بن رہی ہے، جتنے آج مسلمانوں کو فیور مل رہی ہے، جتنے فلسطینیوں کے حالات، احوال، فلسطین کی تاریخ، شام کی، ایران، عراق، اپنی اپنی تاریخیں، اپنی اپنی حکومتیں، اچھائی اور برائی کے کام، حاکم کس درجے کے تھے، کون کس جذبے کے ساتھ آیا تھا، کون کس ایجنڈے کو لے کر آیا تھا، کون ابھی تک اس ایجنڈے پر قائم ہے، کون اب تک وہی کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو آج کھلی اور کھل رہی ہیں، آج سے پہلے نہیں کھل رہی تھی۔ آج ہر آدمی کے پاس وقت نکل آیا جاننے، پڑھنے، بتانے، سنانے کے لیے۔ تو بھئی فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، یہ مسائل ان کے ساتھ، اللہم ارحم، اللہ خاص قسم کا، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہدایت بھی دے، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد، اللہ ان سے پریشانیوں کو دور کرے، اللہم انصر امت محمد، اللہ بھرپور مدد فرمائے ان کی۔ وہ نقصانات اپنی جگہ ہیں لیکن فوائد اپنی جگہ۔ تو بھائی ماقبل جمعہ میں بھی کچھ چیزیں عرض کی گئی تھیں، وہ مضمون کیا ہے؟
مضمون یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم جس تنزل کا شکار ہیں ایسا کیوں؟ تو بھائی ہم تنزل کا شکار ہیں، اس سے متعلق ماقبل میں وَاعْلَمُوا 10واں سپارہ سورہ انفال سے متعلق 46 نمبر آیت میں بھی کچھ اسباب ذکر کیے تھے کہ ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، دنیا تحقیق کرتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم سب کی معلومات ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے۔ قومی اعتبار سے بحیثیت مسلمان قوم میں اور ملکی اعتبار سے فلاں فلاں ملکوں میں بھئی یہ پریشانیاں ہیں، یہ کمی کوتاہیاں ہیں، ان اسباب کی وجہ سے یہ تنزل کا شکار ہے۔ یہ لوگوں کی تحقیق ہے۔ تو بھئی میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تو اللہ اور قرآن سے پوچھیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے، سب سے زیادہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو بھئی ماقبل میں بھی ایک آیت کے ذیل میں وہ اسباب جو ہمارے تنزل کی نشاندہی کرتا ہے اس سے متعلق عرض کیا گیا۔ بھئی ایسا کیوں ہے کہ بھئی جہاں پر بھی تنزل کا ذکر آئے گا وہاں مسلمان اور پاکستان سب سے اوپر، جہاں اشتہار وہاں پاکستان اور مسلمان سب سے اوپر، جہاں کلام وہاں پاکستان اور مسلمان سب سے اوپر، جہاں گفتگو، جہاں تحریر، جہاں آرٹیکل، جہاں مضامین، جہاں میٹنگ، وہاں سر فہرست۔ ہم اشتہار بن گئے، اللہ کی شان، ہم مثال بن گئے پوری دنیا میں، اقوام عالم کے لیے پاکستان اور مسلمان مثال بن گئے کہ جب کہیں 2 نمبر کہیں بات آ رہی ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ 2 نمبر بات، کلام، میٹنگ، سیٹنگ، رائٹنگ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور برکت کے لیے پاکستان اور مسلمانوں کا ذکر نہ آئے۔ ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں ذکر ہو رہا ہو، کسی حکومت کے درمیان ذکر ہو رہا ہو، کسی نظام کی بات چل رہی ہو، کسی کونے کھانچے میں، یہاں تک کہ فضا میں، آسمانوں میں، جہازوں میں بھی، ہوائی جہازوں میں کوئی گفتگو میٹنگ ہو رہی ہو، وہاں بھی ضرور ذکر خیر آتا ہے کہ جہاں مسائل وہاں پاکستان اشتہار۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ ہمیں قرآن نے بتایا، بھئی یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج کر لیجئے، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی بیماریاں پہلے دن سے تھوڑی ہوتی ہیں، بیماریاں تو پیدا ہو جاتی ہیں بد احتیاطی سے، بد پرہیزی سے، خوراک کم اور زیادہ ہونے سے، اندر کا نظام متاثر ہونے سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بیمار آدمی کہنے میں بیمار نہیں ہوں، پھر کبھی اصلاح نہیں ہوگی، پھر موت آ جائے گی۔ تو ہم آج اس حال میں ہیں کہ ہم بیماری نہیں ہیں، سب سے زیادہ قومی اعتبار سے ہم بیمار، سب سے زیادہ لاغر، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ کسمہ پرس، سب سے زیادہ مسکین، سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ ذلت کا اشتہار، اس کے باوجود سب سے زیادہ ہم باغی کے ماننے کو تیار نہیں، اور ماننے کو تیار نہیں۔ ایسے مریض کا کیا حال ہو جس کے پاس بیماریوں کا انبار لگا ہوا ہو اور وہ ماننے کو تیار ہو۔ ماقبل میں عرض کیا گیا تھا، بے صبری ہمارے تنزل کی علامت ہے۔ قومی اعتبار سے بے صبری، جلدی سے کسی چیز کو قبول نہ کرنا، ہماری قومی بیماری ہے۔ کسی کی بات پر ٹرسٹ نہ کرنا ہماری قومی بیماری ہے۔ افتراق، انتشار، نفرتیں، عداوتیں، 1.5 اینٹ کی مسجد، اپنی رائے، میرا یہ ذہن، میں یوں کہتا ہوں، میری رائے یہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری قومی بیماریوں کا نام ہے۔ یہ قومی بیماری ہے۔ کبھی بھی ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد نظر نہیں آتا، یہ ہماری قومی بیماری ہے۔ مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا، اگر تم نے افتراق نہ چھوڑا، تم نے انتشار نہ چھوڑا، تم نے بے راہ روی نہ چھوڑی، تم نے اللہ رسول کی بات نہ مانی، تم صبر پر نہیں آئے، تو پھر ایسی صورت میں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ پچھلے جمعے کا حصہ ہے، پھر تم کم ہمت، بے ہمت ہو جاؤ گے،
بہت سارے ہو گئے لیکن سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے. اگر کسی آدمی کا ذاتی مسئلہ ہو تو برابر والے سے پوچھتا ہے میرا نام کیا ہے, میرا کام کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے, مجھے جانا کیا ہے, پوچھتا ہے برابر والے سے. لیکن کیونکہ اجتماعی کام نہیں, اجتماعی کام ہے نا, ذاتی کام نہیں, ذاتی کام نہیں ہے. یہ ہماری قومی بیماری ہے, یہ ہماری قومی بیماری ہے. ضمناً ایک بات, شاید بعد میں آگے نکلنے کے بعد اسے جوڑنا, جوائن کرنا مشکل ہو جائے گا. صرف عرض کے لیے, ترغیب کے لیے, افہام تفہیم کے لیے, کانوں سے گزارنے کے لیے. یہ ہمارے بیچارے خدمت والے ساتھی ان میں سے کوئی ایک بھی ملازم نہیں ہے. یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے کاموں سے جلدی شوق میں کہ بھئی ہمارا نماز میں حصہ ہو جائے. تو بھئی یہ حضرات ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد ہم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مشورہ کرتے ہیں بھئی کوئی آؤٹ آف روٹ بات, کوئی پریشانی کی, خدا نخواستہ کسی کی بے ادبی تو نہیں ہو گئی, کسی کے ساتھ خدا نخواستہ آواز اونچی نیچی تو نہیں ہو گئی, تو کوئی ایسی بات تو نہیں, اگر ہو تو وہیں درگزر کریں, معافی مانگ لیں, جو کچھ کرنا ہے وہیں کر لیں, کسی چیز کو ایشو مت بنائیں. اللہ کی شان آج تک جتنے جمعے بھی ہم ان سے کارگزاری لیتے ہیں ان کی عمومی درخواست یہ ہوتی ہے کہ بہت ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ آگے ہو جائیں, آگے بیٹھ جائیں, سب پوری کر لیں. ہر آدمی آ کے کہتے نہیں وہاں بیٹھنا ہے, کتنی دیر بیٹھنا ہے, ہر آدمی کہتے نہیں کھل کر بیٹھنا ہے, چوڑے ہو کر بیٹھنا ہے. کہاں بیٹھنا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے. یعنی وہ جو باہر کا جذبہ ہے وہ اندر آنے کے بعد بھی قبول نہیں کرنے کو تیار ہے. بھئی ہماری تو نماز کی صفیں سیدھی نہیں ہوئی, معاملات کی صفیں کب سیدھی ہوں گی؟ ہماری تو جو نماز کی صف سیدھی کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. صف ٹیڑھی, دل ٹیڑھے, دل ٹیڑھے, زبان, اعمال, جنت سب خراب. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو بھئی ہم 10 دفعہ یہ بات آتی ہے کہ بھئی ساتھی مان لیں, میں کہ کوئی بات نہیں مانے, آپ اپنا کام کرو, آپ آواز اونچی نہیں کریں, خبردار کوئی ساتھی بھی زبردستی درخواست کر دے, 1 سے 2 بار, 3 بار, 3 دفعہ, 4 دفعہ, آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی. لیکن اللہ کی شان میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, میری اور آپ کی عمر ایسی ہے کہ ابھی ہمیں بتایا جائے کہاں بیٹھنا ہے. میں اور آپ ابھی ایسی عمروں میں 10 سال, 20 سال, 50 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی میں اور آپ ابھی ایسی عمروں میں کہ ہمیں یہ بتایا جائے میں فہیم الدین ماننے کو تیار نہیں, میں اپنی اولاد کی خاک تربیت کروں گا, میں اس قابل ہوں کہ باپ بنوں, مجھے آج تک اس کی تمیز نہیں آئی, مجھے آج تک اس کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے بتانے پر بھی آرگومنٹ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کی مہربانی, بھائی نہیں یہاں بیٹھ, بھائی یہاں. اچھا پھر ہمیں کہتا ہے یہ آپ کے باپ کی جگہ ہے, آپ جگہ کے مالک ہیں, بتاؤ یار. دین بتانے پر یعنی میں سمجھ سے باہر ہے, میں نہیں سمجھ پاتا, میں چھوٹا آدمی ہوں کہ بھئی سوال کیا, سوال گندم جواب چاؤ. آپ کی مہربانی, پیچھے آنے والے لوگ انہیں بھی جمعہ مل جائے گا. ہر جمعے کو 10, 20, 30, 40, 50 آدمی واپس چلے جاتے ہیں. پر نہیں یہ جگہ جتنی ہے اب کیا کریں, کہاں سے لائیں جگہ؟ اللہ کی تقسیم ہے, قرب و جوار میں مساجد نہیں ہے, ایک ہی مسجد ہے. اب جہاں جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ. اس کے باوجود بھی اللہ کی شان سارا مجمع بات ماننے کو تیار ہے. جو جہاں بیٹھنا چاہتا ہے نا وہ آپ سے اور مجھ سے پوچھتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے پوچھتا ہے تمہارے باپ کی جگہ ہے تو بھئی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی تو اپنے ابا کی جگہ سمجھ کے ہی بیٹھ رہا ہوں. میں نے کبھی سے اللہ کی جگہ سمجھا ہے؟ میں نے کبھی سے اللہ کا گھر مانا ہے؟ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. تو بھائی یہ سارے ساتھی کوئی پیڈ ملازم نہیں ہے, میرا آپ کا خادم نہیں ہے, یہ سب اپنے اپنے شعبوں کے لوگ ہیں, یہ اپنے اپنے کام کاج والے لوگ ہیں, فارغ لوگ نہیں ہیں یہ کہ جی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو انہیں یہاں کھڑا کر دیا. یہ سب ماشاءاللہ ذی استعداد, صاحب حیثیت لوگ,
اپنے کام کاج کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دکان فیکٹریاں چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. یہ دکان فیکٹریاں چھوڑ کے آنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ سے کہہ رہا ہوں جو صفے سیدھی کروا رہے ہیں. بیٹھنے والے تو 50 لوگ ہیں، لیکن آنے والے لوگ جو صفے سیدھی کروا رہے ہیں وہ بھی اپنے کام کاج، مشغولیات، مصروفیات، ملازم کو چھوڑ کر آتے ہیں کہ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی اللہ کا گھر ہے، اس سے سیدھی کروا رہا ہوں. خیر آئیے مضمون کی طرف. تو میرے بھائیوں، ہم یہاں کے نظام کو 200% اسلامی بنا دیں، اللہ کی مدد آ جائے گی. چھوڑ دے ساری کراچی اور پاکستان کو، صرف اتنی سی قاسم مسجد کو اسلام پر لے آئیے، قبول کر لیجئے. افتراق چھوڑ دیں، اختلاف چھوڑ دیں، نفرتیں چھوڑ دیں، ماننے کو قبول کر لیں، صبر پیدا کر لیں، برداشت پیدا کر لیں. جیسے اگر بات صحیح ہے تو قبول کر لیں، اگر بات ٹھیک ہے تو ماننے میں حرج کیا ہے. کمال یہ ہے کہ بتائیں اگر غلط کہہ دیا پھر کیا بنے گا؟ ابھی تو صحیح پر یہ مسائل ہے، غلط پر کیا ہوں گے؟ خیر تو بھائی کچھ چیزیں ماقبل میں عرض کی تھیں اور کچھ چیزیں آج عرض کر رہے ہیں. کچھ قابو آ گئی بات، ٹھیک ہے، ورنہ اس مضمون کو آگے لے جائیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دیں کہ مضمون کو مختصر کر کے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی تالیف قلب کے لیے، یکجہتی کے لیے، پیغام محبت کے لیے ہم ان کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں. جو جس صلاحیت طاقت کے ساتھ ہے شریک ہے، تو اس لیے ہم خطبے کے دوران ہی دعا کریں گے اور جمعے کی نماز کے بعد دعا نہیں ہوگی. خطبے کے دوران ہی دعا کریں گے، اس لیے کہ خطبے کے دوران کی دعائیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں. اور خالص عربی میں دعائیں ہوتی ہیں خطبے کے دوران، تو اس لیے قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہیں اور سنت کے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بھئی آج کا مضمون قرآن حکیم کی آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے لیے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، اصل تنزل وہی ہے. قرآن حکیم کی آیات میں جا بجا جہاں جہاں ہماری بیماریوں کو بتایا گیا ہے وہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ان بیماریوں کو بیماری مانیں، قبول کریں، ان بیماریوں کو مانیں اور قبول کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ. پچھلی کچھ آیات میں پچھلی جو چیزیں تنزل سے متعلق بتائیں، اسی تناظر میں وہ تنزل کے اسباب کیا ہیں، تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے تنزل سے متعلق کچھ احکامات عطا فرمائے. ان میں سے آج کے مضمون سے متعلق، اے ایمان والو تم نے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دوست بنایا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے ہم نے دوست بنا لیا ہے، اس لیے اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ہماری دوستیاں تھیں، اور آیت آتے ہی ہم نے اپنی دوستیاں ختم کر دیں، اس لیے کہ ہم اس وقت صحابی تھے. آیت نہیں آئی تھی تو ہماری دوستیاں تھیں، ابو سفیان سے بھی دوستی تھی، ابو جہل سے بھی دوستی تھی، عتبہ اور شیبہ سے بھی. جیسے ہی آیت آ گئی ہم علیحدہ ہو گئے. کہا نہیں، ہم دو راہوں پر نہیں چل سکتے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ہم مسلمان بھی ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں بھی رکھیں. کیا ان کے کام نہیں چلے؟ ان کی حکومتیں نہیں چلیں؟ انہوں نے مکہ اور مدینے پر حکومت نہیں کی؟ لا تثریب علیکم اليوم. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے 1300 کی دہائی میں، 1400 کی دہائی میں اور 1100 کی دہائی میں لوگوں کے پاس، حکومتوں کے پاس ٹنوں سونا تھا. آج حکومتوں کے پاس ٹنوں سونا نہیں ہے. تو ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ساری قوم عسکری تھی، ہر مسلمان فوجی تھا، ہر مسلمان مجاہد تھا. اب تو فوجیں سمٹ گئی ہیں. اس وقت ہر ایک آدمی کے گھر میں ہتھیار تھا،
ہر ایک آدمی تربیت یافتہ تھا، ہر ایک آدمی جانتا تھا، ہر ایک آدمی کو اسلحے سے شوق تھا. آج تو چیزیں سمٹ گئی ہیں، ہم ترقی کی طرف نہیں ہیں. اس وقت بچے زیادہ تھے، آج بچے کم ہیں. ہم ترقی کی طرف نہیں ہیں. اس وقت بچے فرمانبردار تھے، آج فرمانبردار نہیں ہیں. اس وقت بچے تربیت یافتہ تھے، آج اولاد نسلیں تربیت یافتہ نہیں ہیں. ہم ترقی کی طرف نہیں ہیں. ہم نے صرف افراد بنائے ہیں، ہم نے صرف شہر بھرے ہیں، ہم نے صرف بازار بھرے ہیں، ہم نے صرف بدماشیاں زیادہ کی ہیں، ہم نے صرف نافرمانیوں کا کام کیا ہے، ہم نے صرف اللہ کی ناراضگیوں کو مول لیا ہے، ہم نے صرف باغی بن کر دکھایا ہے. ہم نے ترقی نہیں کی، نہ دینی نہ دنیاوی. ہم نے ترقی نہیں کی. خیر یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تم نے دوست بنایا ہمارے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. تلقون الیہم بالمودہ، اور پھر تم انہیں پیغام محبت بھی دیتے ہو، یعنی علی الاعلان ہمارے سامنے آ کر. ہمارے بندے، ہماری دنیا، ہماری کائنات، ہمارا زمین، ہمارا آسمان، ہمارا سسٹم، ہماری طاقت، ہماری قوت ہمارے سامنے، رب کے سامنے آ کر اے اللہ کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. تلقون الیہم بالمودہ. اس آیت کے ذیل میں صرف دو باتیں عرض کر کے بات سمیٹتے ہیں. پہلی بات یہ، ہمیں ہماری نافرمانی، بغاوت، گناہوں نے دوستوں کو دشمن سمجھنے پر مجبور کر دیا اور دشمنوں کو دوست بنانے پر مجبور کر دیا. یہ ہم پر عذاب ہے. آج کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے، قومی بنیادوں پر، عوام پر بھی، خواص پر بھی مبتلا دونوں ہیں، صاحب اقتدار لوگ بھی اور عوام. وہ کیسے؟ مضمون آ جائے گا. گناہگار برابر دونوں کے ہیں، دونوں نے کام کیا. یہ میں نے اور آپ نے بھی کیا ہے اور حکام نے بھی کیا ہے، صاحب اقتدار لوگوں نے بھی کیا. تو دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دیا. ان گناہوں کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. اگر گناہ ختم ہوں گے تو دوست دوست اور دشمن دشمن رہے گا، اور جب گناہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر دوست دشمن اور دشمن دوست بن جایا کرتے ہیں. یہ اسلوب ہے، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. آدمی پیغام محبت کسے بھیجتا ہے؟ پیغام محبت سب سے پہلے پیغام 5 درجات ہیں. پیغام محبت کسے بھیجتا ہے آدمی؟ پیغام محبت اسے بھیجتا ہے جس سے آپ کو یا اسے آپ سے پہلے سے کچھ مناسبت ہے، کچھ تعلق، مناسبت، راہ و رسم. پیغام محبت بھیجتا ہے. اب وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، ہدیے، تحفے، تحائف، دعوت نامے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیغام محبت نمبر 1، جس کو آپ سے کچھ مناسبت ہے آپ اسے پیغام محبت بھیج دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ جو نیوٹرل ہے، نہ آپ سے نفرت رکھتا ہے نہ آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ اسے پیغام محبت بھیج دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر وہ کہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے آپ اسے پیغام محبت بھیج دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر وہ کہ جسے آپ دشمن سمجھتے ہیں آپ اسے پیغام محبت بھیجتے ہیں. پانچویں نمبر پر وہ جس کے بارے میں وحی آئی ہو اور آپ اسے دوستیاں گھڑ رہے ہو. اللہ نے فرمایا بغاوت کی انتہا ہے یہ. اس سے زیادہ کوئی انسان باغی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی آدمی گدھا، گھوڑا اور کتا اور خنزیر نہیں بن سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں، تم کہتے ہو ہاں. کہ اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ کہ یہ ہے اسباب تنزل، یہ ہے انڈیکس، یہ ہے کسی درجے میں اجمالی خاکہ. تفصیل آ جائے گی، پھر سنیے. اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی مضمون بعد میں دیکھیں. پیغام محبت آدمی کسے بھیجتا ہے؟ پہلے نمبر وہ اسے بھیجتا ہے جس کو آپ سے کچھ مناسبت ہوتی ہے، راہ و رسم، ملنا جلنا، نام جانتے ہیں، کچھ لینا دینا، محبت پیار ہو جاتی ہے تو بھئی پیغام محبت بھیجتے ہیں. دوسرے نمبر پر اسے پیغام محبت بھیجتے ہیں جو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ نہ آپ کی تعریف کرتا ہے نہ آپ کی برائی کرتا ہے. نیوٹرل آدمی، آپ نے پیغام محبت بھیج دیا. تیسرے نمبر پر وہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ کو برائی سے یاد کرتا ہے، آپ اسے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، آخرت سامنے ہے، اللہ سامنے ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرو، درگزر کرو، پیغام محبت بھیجو. سلام بھیج دو، خیریت بھیج دو، دعائی جملے بھیج دو، کوئی لینا دینا کر لو، لیکن وہ بغض رکھتا ہے، پیغام محبت. چوتھے نمبر پر جسے ہم اور آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں
اسے بھی پیغام محمد ہے. اچھا ہم کسی کو دشمن سمجھے، ضروری تھوڑی کہ وہ دشمن ہو بھی، لیکن جسے اللہ دشمن کہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی، اللہ کو نہیں معلوم تھا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، رب جسے کہتا ہے دشمن ہے ہم اسے ماننے کو تیار نہیں. فقہی شرعی مسئلے پر اسے انحراف کرنا یہ فتویٰ لینا پڑے گا کہ جو آدمی بھی مسلمان اللہ کے اس حکم عدولی کر کے اور اللہ سے باغی ہو کر اللہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے ہاں، اللہ کہتا ہے کبھی نہیں، وہ کہتا ہے ہر وقت. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہ میرے بھی دشمن ہے اللہ کہتا ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے. عدوی وعدوکم، اگر کہیں کبھی کسی سے مسئلہ پوچھنے کے اتفاق ہو، علماء کے ساتھ بیٹھیں، تو یہاں پر آیت میں اللہ نے پہلے اپنی دشمنی کو ذکر کیا، پھر کہا عدوکم، وہ تمہارے بھی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے بھی ہیں میرے بھی ہیں، نہیں فرمایا میرے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں. آیت میں پہلے ذکر کیا کہ وہ تمہارے رب کے دشمن ہیں. عقل کے اندھو، جو تمہارے رب کا دشمن ہے، تمہارے ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا، نبی کا دشمن ہے، وہ تمہارا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدوی پہلے ہے، عدوکم بعد میں ہے. پہلے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی. حالانکہ اللہ سے کوئی دشمنی کرے گا اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ بگاڑے گا تو ہمارا، انسانوں کا بگڑے گا، اللہ کا تھوڑی کوئی بگڑے گا. پھر بھی اللہ نے اس مسئلے کی شدت، حدت، سختی، حساسیت، سینسیٹیو ہونا بتایا. عدوی، تمہارے رب کا پہلے وہ دشمن ہے، پھر وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ تم اپنے رب کو مانتے ہو. اس نے تمہارے رب کو تمہیں ایک کورم بنا دیا ہے، وہ علیحدہ کورم ہے، وہ تمہارے رب سے تم سے لڑنا چاہتا ہے. تمہارا رب تمہارا ساتھ جب دے گا جب تم اپنے رب کے ساتھ ملو گے. تم نے اپنے رب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گئے، اب تمہارا رب جیسے ان کے خلاف ہے ایسے ہی مسلمان ہو تمہارے بھی خلاف ہو گیا. اس لیے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندو تم میرے ساتھ ہو یا میرے دشمنوں کے ساتھ ہے. مسلمان کہتے ہیں ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری دشمنی پہلے خالی ان سے تھی، اب ایمان والوں تمہارے ساتھ بھی ہو گئی. عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. باقی مضمون کا حصہ آئندہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کر کے، اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ کر، سن کر، اہل علم حضرات سے سمجھ کر. اس لیے کہ بھائی کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ابھی بھی اگر اس گومگو کی کیفیت میں رہے کہ بھئی قرآن کیا کہتا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا عمل کیا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے، تو کسی کو نہیں معلوم یہ کتنے دن کی ہمارے آپ کے پاس زندگی اور کھیل ہے.